بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ میں ویسے تاریخ کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ احادیث کو سمجھتا ہوں، لیکن جو نہیں بھی سمجھتے اور انہوں نے تاریخ پڑھی ہے تو اس بات پہ کبھی توجہ فرمائیے گا کہ اگر 500 سال سے زیادہ کی تاریخ ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے، کیونکہ گریک سے پیچھے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پری ہسٹری کے زمانے ہیں، لیکن جتنی بھی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس میں 5000 سال بہت اہم ہیں۔ ان 5000 سالوں میں اگر آپ جتنی بھی مذہب کی تاریخ ہے یہ غور فرمائیے، اللہ نے کبھی بھی کسی بھی اپنی امت کو، اپنے کسی نبی کی امت کو اس لیے تباہ نہیں کیا کہ انہوں نے روزے چھوڑ دیے تھے یا نماز کم پڑھی تھی یا ہاتھ غلط جگہ پہ رکھ لیے تھے، کبھی نہیں کیا۔ لیکن جب بھی کوئی آفت آئی ہے، کوئی طوفان آیا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوئی کہ اس قوم کا اپنے اس زمانے میں جو کردار تھا وہ بد تھا۔ اس پہ ایسی حدیثیں کہ یقین کیجئے کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ لوگ تو عبادت گزار ہیں، یہ تو عبادت گزار ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے ان کی عبادت کا، مجھے اس کی عبادت کا، وہ بزرگ والی بنی اسرائیل کی روایت کر رہا ہوں، وہ شخص جس نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا معاشرے میں، مجھے اس کی عبادت سے کیا لینا؟ جس شخص نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا، لوگوں کی ہدایت نہیں کی، میں اس کے سجدوں کو کیا کروں؟ سب سے پہلے جبرائیل جا اور اسی کو مار، پھر جا کے باقی امت کو بھی پلٹ دے۔ یہ جو ہدایت نامہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں، ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے حق کیا ہیں اور پھر لوگوں کے حق کیا ہیں۔ لیکن جو لوگوں کے حق ہیں وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، ہے ایک ہی لڑی لیکن دو الگ الگ جدا اپنے اپنے نیوکلیس ہیں۔ اس پہ آج بات کریں گے کہ مذہب کے اندر آج ایس آف ٹوڈے ناؤ کیا حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے حق، باتیں، عہد، پیمانے، انداز گفتگو کے، اخلاق کے، کام کرنے کے، لین دین کے، کیا یہ دین کا حصہ نہیں؟ اور اگر ہیں تو نمازیں تو ہماری پوری ہیں ماشاءاللہ، ہم یہاں پہ کتنے پورے اترتے ہیں۔ میرے ساتھ آج مہمان ہوں گے علامہ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا۔ راغب نعیمی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، سفر میں ہیں لیکن ہم انہیں لیں گے ضرور۔ کراچی سے حکیم اکبر درس، میرے انتہائی محترم ہیں تو استادوں میں سے، لیکن یقین کیجئے کہ شفقت جو ہے وہ کمال ہی ہے، کمال ہی شفقت۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور جناب محب النبی طاہر بھائی، السلام علیکم۔ حضرت آپ کو دیکھ کے، آپ سے جو خوشبو آتی ہے اس سے روحانیت جو ہے نا، یقین کیجئے اس کو 4 نہیں 8 چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ کی خوشبو ہے، اصل بات اللہ آپ کو خوش رکھے طاہر بھائی۔ خوشبو ناک والے کو آتی ہے۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اچھا طاہر بھائی، ایک تو پہلے میں آپ کے اوپر کمنٹ کر دوں نا، ہم نے آپ کے ساتھ بڑے زمانے دیکھے ہیں، بڑے دور دیکھے ہیں، ہم نے ایسے برے دور بھی دیکھے ہیں کہ ہم اس وقت لو میں چل رہے تھے، آپ بھی لو میں تھے، بیماریوں کے زمانے، صحت کے زمانے، اچھی سیاست کے، بری سیاست کے۔ آپ کی جو سب سے زیادہ چیز متاثر کرتی ہے نا طاہر بھائی، چاہے سوشل میڈیا کی میں بات نہیں کر رہا، میں ذاتی بات کر رہا ہوں، وہ ایک ہی بات کرتی ہے، آپ اس سارے نیگیٹو ماحول میں سے بھی ماحول نکال لیتے ہیں، آپ لفظوں کا چناؤ اچھا کرتے ہیں، آپ یہ ساری جو اخلاقی قدریں ہیں وہ ڈانٹتے ہوئے بھی آپ ان کو مد نظر رکھنے کی میرے خیال میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا آج اپنے علماء میں، عوام کے بعد میں آتا ہوں، کیا اپنے علماء کرام میں یہ جو اخلاقیات کی تربیت ہے کیا یہ پس پردہ چلی گئی اور نماز روزہ جو ہے وہ پہلے آ گیا؟ کیا وہ نمازی جس کا ادھار، جس کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، جو سود کا کام کر رہا ہے، جو رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے، 50 روپے کی چیز وہ 150 میں بیچ کے فوری طور پہ اول نماز کی پہلی صف میں جا کے نماز انشاءاللہ ادا کرے گا، یہ سارے کام کیا یہ علماء کرام کے نہیں تھے کہ وہ یہ والا حصہ بھی ہمیں دین کا سکھاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ بلال بھائی، گزارش یہ ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ دین کے ایک طالب علم اور دین کے علم رکھنے والے
اور جو داڑھی پگڑی پہن کے بیٹھ گیا ہے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے ہاں اب نہیں ہے۔ اب تو ہر داڑھی پگڑی والا جو ہے، اور وہ جتنا میں ابھی پچھلے دنوں پنجاب کی انتظامیہ کے کچھ لوگوں سے کوئی سرکاری میٹنگ زیادہ انتشار پھیلائے، ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس کو وقت بھی ملتا ہے، انتظامیہ بھی آگے دو ہاتھ کر کے ملتی ہے، اور جو جتنا امن کی بات کرے اس غریب کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اجتماعی رویہ ہے۔ اسی طرح وہ حضرات جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کی پذیرائی، یعنی جس شخص نے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جن لوگوں نے محرم سے پہلے اس ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی، ان کا محرم کا ریٹ پتہ کیا تھا؟ 40 دن کی ان کی جو بکنگ تھی وہ 6 کروڑ روپے کی تھی۔ کتنے ہیں؟ یہ میں کوئی ایسی بات کر رہا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو گورنمنٹ کے پاس بھی فگر ہیں۔ یہ 6 کروڑ روپے میں ان کا محرم بک ہوا تھا، 6 کروڑ میں، کیونکہ وہ اختلافی باتیں کر رہے تھے اور نفرت پھیلا رہے تھے، اس لیے۔ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولانا نواز جنگی یہاں لاہور وادت روڈ میں انہوں نے تقریر شروع کی، نماز پڑھا کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرو، مجمع جانا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بندے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ سننا آئے نا جو تسی سناندے ہو، تو یہ سننے نہیں آئے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے اب فیصلہ یہ کرنا ہے، جو محراب و منبر پہ لوگ ہیں، لیکن یہاں بہت اچھے لوگ ہیں بھی ہیں، یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگ بھی تھے، یہاں پر ڈاکٹر ہمارے بھائی ہیں، ان جیسے بھی ہیں، مولانا طارق جمیل، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ یار کوئی انسانیت کی بھی بات کرے، رضا ثاقب پر کتنے نام لوں، چین شاہ نقوی صاحب ہیں اور کئی حضرات ہیں، کہ یار کوئی انسانیت نام کی چیز بھی ہونی چاہیے۔ آپ سارے میرے نزدیک تو بلال بھائی، میں کہتا ہوں پوری رات جیل ٹانگ کے مسلح پہ کھڑا رہے، اور اگر صبح 1 روپے کا اس نے فراڈ کیا ہے تو یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہنا اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی اس سے خوف طاری ہے یار۔ اسریا وہ چھوٹا سا دنیا کا ملک ہے، ویانا، وہاں میں ایک مرتبہ گیا بلال بھائی، تو صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ خریداری رمضان کے لیے کر رہے ہیں یا ویسے؟ تو ہمارا جو ساتھ والا ساتھی تھا اس نے کہا ویسے، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر رمضان کے لیے تو یہ کر لیں، یہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ وہی چیز انہوں نے علیحدہ لگائی ہوئی تھی کہ اگر رمضان کے لیے تو یہ لے لو، بغیر رمضان کے تو یہ لے لو۔ ہمارے ہاں ابھی سے ہمیں خوف ہے، چینی مہنگی ہو جائے گی، لیمو مہنگا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ حقوق اللہ تو وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کر دیں گے، اور ان کے رحم کے بغیر تو وہ گزارا بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی علامہ صاحب، آپ کا پیغام پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان آنے والا ہے اس میں ہمیں اب خوف آ رہا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ بھی عروج پہ جائے گی، لیکن اس کے باوجود نمازی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مسجدوں میں اول وقت میں نماز ادا کریں گے، اور شہر کے شہر خالی ہوں گے، جمعے کے دن سب نماز پڑھنے گئے ہوں گے۔ اکبر در صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اکبر صاحب، بڑی ایمانداری سے جب میں دین کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں اماں عائشہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے ان کی نسبتوں سے جو ملتا ہے وہ ایک ہی درس ہے، اور وہ درس ہے وہ گفتگو جو کہ میرے نبی نے میرے اللہ کے ساتھ اس تنہائی میں کی، جس کی شہادت صرف میرا رسول یا خدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، تیرے رب نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اب مجھے فرمائیے، یا تو آپ مجھے کہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، میں نے غلط پڑھی ہے، میں مان جاؤں گا آپ کی بات، یا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں نماز کا ذکر ہے، اس میں روزے کا ذکر ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس میں کیا ذکر ہے؟ یہ تو اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کی وہ قدر ہے جس پہ اللہ جنت اور دوزخ کو دے رہا ہے۔ جی در صاحب۔ جناب والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آپ نے جو ابھی بات ارشاد فرمائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنی اسلامی تعلیمات ہیں ان سب کا محور اور مرکز جو ہے وہ اخلاقیات ہے، اور اخلاقیات میں سب سے زیادہ جو بنیادی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ
حقوق جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ معاف ہو جائیں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ کسی بھی طور پر معاف نہیں ہوں گے. اور وہ قیامت میں بھی ایک شخص ہوگا نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی بڑے بھاری اعمال لے کر وہ حاضر ہوگا اور پروردگار عالم کے حضور جو ہے وہ پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرمائے گا کہ بھئی تم نے یہ حقوق العباد جو تھے، تمہارے بھائیوں کے حق تھے، تمہاری بہنوں کے حق تھے، تمہاری والدین کے حق تھے، تمہارے پڑوسیوں کے حق تھے، تمہارے جو ہے عزیز و رشتہ داروں کے حق تھے، اور غرباء اور مساکین کے حقوق تھے جو حقوق العباد میں شامل تھے. تو کیا تم نے وہ حقوق ادا کیے ہیں؟ وہ معلوم یہ ہوگا کہ بھائی کا بھی حق مارا ہوا ہے، بہن کا بھی حق مارا ہوا ہے، والدین کی بھی خدمت اس نے جو ہے وہ اس انداز سے نہیں کی جو اس کا ان کا حق بنتا تھا. تو یعنی یہ تو وہ حق تھے، یعنی اپنا فرض اس کو جو ہے وہ یاد نہیں رہا. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے جتنے نیک اعمال ہیں وہ ان کو جو ہے ان حقوق کے مانگنے والوں میں تقسیم فرما دے گا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلسی کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور جس کے پاس مال اور دولت اور جائیداد نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلسی آخرت کی مفلسی ہے کہ جہاں تم اپنے نیک اعمالوں کے ساتھ آؤ گے لیکن اس کے باوجود جو ہے تمہارے پاس جو ہے وہ سارے اعمال جتنے تمہارے نیک ہوں گے وہ تو اکبر دس صاحب میں کیا یہ بات آپ کی اس بات سے کیا یہ تجزیہ نکال سکتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، سنت رسول پہ ہیں اور تمام وہ اعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے، جو فرائض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، تو پھر ہم بنیادی طور پہ وہ عادت کے طور پہ کر رہے ہیں. یقین اگر ہوتا تو پھر آخرت کا ہوتا نا. جی 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 وہ دیکھیں، عادت اور عبادت دونوں چیزوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. عبادت تو جو ہے وہ پروردگار عالم کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پروردگار جو ہے ہماری جتنے نیک اعمال ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ بہتر عمل وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی اور مخلوق کی خدمت ہے. تو اس کے لیے میں اگر ایک بات کہوں کہ مخلوق کی خدمت ہی ہے دراصل عبادت. اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اچھا آپ کی اس بات پہ ایک سوال بس جاتے ہوئے کروں، پھر میں اگلے مہمان پہ جاؤں گا. پھر مجھے بتائیے کہ عیدی صاحب جو ہیں ان کی تو عبادت بہت ہوئی نا؟ یقیناً ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق جو ہے پروردگار عالم معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے حکیم اکبر دس صاحب آپ اپنے پورے علم کے زور پہ کہہ رہے ہیں کہ عیدی صاحب جو ہیں، عبد الستار عیدی صاحب جو ہیں، ان کی عبادت انشاءاللہ قبول ہوگی جو انہوں نے خدمت کی؟ یقیناً ہوگی، چونکہ دیکھیں وہ اسلامی تعلیمات سے آشنا تھے اور اللہ تعالیٰ کے حدود جو ہے وہ گراتے بھی تھے. اکبر دس صاحب پھر مجھے یہ پوچھنے کا کراچی میں آزمایا ہے، میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ پھر میں علماء کرام سے پوچھوں کہ آپ ان کی پھر نماز جنازہ میں کیوں نہیں گئے تھے؟ نہیں کیوں نہیں، یہاں جتنے لوگ جب پہنچ سکتے کچھ لوگوں کو جو ہے چونکہ سیکورٹی کے بہت زیادہ حضور اتنے بڑے عبادت گزار کی اگر نماز جنازہ ایک آرمی کے یونٹ کا مولوی پڑھا رہا ہو تو میرے خیال میں میرے اور آپ کے لیے یہ شرمناک بات ہے. یقیناً حقیقت ہے، صحیح بات بالکل یہ ہے نا. لیکن سچ کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ڈر تو لگتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ان کو رات کو اگر 3 بجے بھی ہم نے فون کیا کسی مسئلے میں کہ صاحب یہ بچی ہے اور یہ دربدر ہو رہی ہے، تو وہ اپنی وائف بلقیس کے ساتھ جو ہے وہ آ گئے اور آ کر جو ہے 3 بجے رات کے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا حق ادا کیا اور اس کو لے گئے حفاظت سے، اور حفاظت سے جا کر پھر وہ اس کی جو ورثہ تھے ان کو تلاش کیا اور یا اپنے ہاں بڑی احترام کے ساتھ انہوں نے رکھا. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق کی جو ادائیگی انہوں نے کی وہ یقیناً اپنی بارگاہ میں اس کے یقین مقبول اور منظور تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ مرتبہ دیا کہ وہ میرا دکھ صرف در صاحب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو عزت دی وہ لوگوں میں دی، عوام میں دی، امت میں دی. اگر علماء میں بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ درس تو انہی کے پاس ہے نا، ممبر تو انہی کے پاس ہے نا. تو میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑی ایمانداری کی بات ہے یہ، میں بات جو ہے نا آپ کو بالکل سچی بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے ممبر کے ممبر بڑا پن سمجھ میں آ گیا، ممبر کے ممبر
اپنی ماؤں کو گھروں سے اس لیے نکال دیا کہ وہ حق مانگتی ہیں اپنا. وہ عیدی کے پاس جا کے پلتی رہی, موت عیدی کے پاس آئی. درس اسلام کا, درس نماز کا, درس روزے کا, زکوٰۃ کا. میں کیسے فیصلہ کروں؟ اب وہ طاہر بھائی نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں نے داڑیاں رکھ لی اور امامے پہن لیے. میرے پاس کون سا طریقہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ کو کہوں آپ ٹھیک ہیں؟ میں تو سب کی مانوں گا نا. میں کردار دیکھ کے ممبر کا فیصلہ کیا کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے. میں اور آپ اور تمام لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں. آپ کو اپنا خاندان کنبہ بڑا عزیز ہے, مجھے اپنا کنبہ بڑا عزیز ہے. اللہ کا کسی کو نہیں ہے. تو اللہ جس کو کہہ رہے ہیں مخلوق میرا کنبہ ہے, سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب تک آپ محبت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو نماز کا ثواب مل نہیں سکتا. یہ فتویٰ ہے یا رائے ہے؟ میری اپنی رائے ہے. اب جو کیونکہ فتویٰ تو نہیں دے سکتے نا. میرے جیسے غریب لوگ اور آپ جیسے امیر لوگ جو ہیں وہ تو ڈرتے ہیں نا ساتھ والے سے بیٹھے ہوئے سے. ہم ضرورت بھی نہیں کر سکتے. لیکن جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ اس کو ذرا ہاتھ باندھ کے آپ سن لیں کہ جب تک آپ اللہ کی مخلوق کا ادب اور احترام نہیں کریں گے اس وقت تک اگر کمر جھک جائے آپ کی رکوع کر کر کے اور روزے رکھ رکھ کے آپ خشک تنے کی طرح ہو جائیں اور دوسرے کا اگر آپ حق پورا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا. اس حق میں کیا کیا چیز ہے؟ اچھا, اب اس حق کے اندر آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک سارے ہی حق موجود ہیں. اور میں جملہ آپ کی خدمت کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے والدہ کی بات کی, اس کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی دیے ہیں. تو آپ کی وسیلے سے میں ایک جملہ پیغام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں, میں جناب کپتان صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں, اور میں عثمان بزدار صاحب کو دینا چاہتا ہوں. میں لاہور جب آیا تو ملازمین کی جناب جتھے کے جتھے جناب وہ بیٹھے ہوئے تھے کیا جناب کہ اسلام آباد کے اندر ہمیں 25% خان صاحب نے دے دیا ہے, تو یہ صوبے کے اندر ہمیں جناب اپیل دائر کی ہے کہ جناب بزدار صاحب ہمیں بھی دے دیں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے. کون لوگ تھے؟ ملازمین, جتنا بھی ملازم پہ جو بیٹھے ہاں جتنے گورنمنٹ ملازمین ہیں, تو وہ یہ لینے آئے ہیں کہ آپ نے اگر وعدہ کیا ہے خان صاحب تو آپ کے جو صوبے کے جناب جو رہبر رہنما ہیں وہ بھی. اچھا, وعدہ پورا کرنا ہے نہ کرنا اس کا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جھنڈے لگے ہوں گے. کن کے؟ سن لیں کن کے جھنڈے لگے. قیامت والے بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوں گے اور لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں کی وعدہ خلافی ہے, یہ فلاں بن فلاں کی وعدہ خلافی ہے. جس بندے نے وعدہ پورا نہیں کیا ہوگا اس کے باپ کا نام لکھ کے رب جھنڈے پہ لگوائے گا کہ پورے معاشر کو پتہ چل جائے کہ یہ وعدہ خلاف لوگ ہیں. اس لیے وعدہ خلافی بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر جو ہے نا, یہ جملہ کہنا تو اللہ کی مخلوق کی خدمت. آپ کے جملے کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں, جب ہم لا الہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ وعدہ نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑا وعدہ ہی ہے, اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہی ہے. جب ابتدا ہی وعدے سے ہے تو وعدہ خلافی آپ میرے سے پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو وعدہ پورا کرنا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا, حسن سلوک والا قد کرمنا بنی آدم, اللہ نے پوری نوع انسانی کو عزت اور تعظیم دی ہے, اور اگر اللہ نے دی ہے تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی عزت. حضور پہلے کچھ فرمائیے, پھر سوال کروں گا آپ سے. آپ نے سب کی باتیں سنی ہیں, آپ سوال کریں. حضور ایک مجھے یہ فرمائیے کہ میں تقسیم کیسے کروں گا یہ کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ کیا میں کرداروں کے اوپر جج کر کے علماء کو ریجیکٹ یا سلیکٹ کر سکتا ہوں؟ علم پہ نہیں, کرداروں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیراصل گفتگو ہو چکی. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کل جہان کا کہ جو فتح مبین ہے وہ تلوار پہ کردار کی فتح کا نام. یار کیا جملہ مارا ہے یار, اللہ کی قسم پھر سے کہیں. میرے آقا کل جہان کے آقا اکبر در صاحب جملہ سنیے. طاہر بھائی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فتح ہے وہ تلوار پر کردار کی فتح ہے. کردار کی فتح, جہاں تلوار پر کردار کی فتح ہوگی اللہ پھر اسے فتح مبین کیا بات ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمیں صرف اور صرف حقوق کی علمبرداری کا درس دیتا ہے. بس حقوق کی علمبرداری کا, چاہے وہ مسلمان ہو. جی بالکل, عالمین کے لیے. جب میرا رسول عالمین کا رسول ہے نا تو عالمین کا رسول ہے, وہ صرف مسلمین کا رسول نہیں ہے. اس کا رب رب العالمین ہے, اور وہ خود رحمت للعالمین ہے.
और जो आलमीन के लिए रहमत होता है वो कभी जहमत नहीं जुमला देता। देखिए जरा, रसूलुल आलमीन नहीं कहते, रहमतुल जी आलमीन। रहमतुल आलमीन। हाँ? अच्छा, अब लक़ब क्या यहाँ है? एक वाह, मैं वाह, जुमला वाह, आपके लिए वाह, हदीय वाह, वाह, वाह। करना चाह रहा हूँ कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जैसे कि ताहिर रशीद साहब भी एक तरफ इशारा फरमा रहे थे कि मुहर्रम से पहले कुछ शरीर हर मसलक में होते हैं, कोई मसलक बुरा नहीं, बुरे मसलक में होते हैं। पहली बात तो अच्छी ये है, बात। मेरे नज़दीक कोई मसलक बुरा नहीं, बुरे मसलक में होते हैं जिसकी वजह से शर फैलता है। तो ये हर तरफ है। बहरहाल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। मेरे हबीब इनसे कह दो मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। तो सबसे पहले तो नबी और उसकी औलाद की मोहब्बत का हक है हम पर, क्या हमने वो कभी अदा किया? वक्फा और सोचिएगा, खुदा की आंख से नहीं दिल से सोच के देखिएगा क्या हमने अल्लाह के रसूल की इस बात का मान रखा। फिर वापस आते हैं। हाय हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं करामत भाई, वो बैठे हैं और एक शख्स आता है उनके पास और साहबी कहता है कि या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया, उसके लिए दुआ फरमाई। तो एक साहबी ने और बताया, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है वो फलां जगह खेल रहा है, मैंने आते हुए भी देखा था। तो आप जब जाने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक नसीहत की, और नसीहत हमारे लिए वसीहत है। वो कहा कि उसको बुलाना, लेकिन शिद्दत मोहब्बत में उसको अपना नाम या अपना बेटा कह के ना बुलाना। पूछा कि क्यों या रसूलल्लाह, है तो वो मेरा बेटा। कहा वो बदरी बच्चे खेल रहे हैं, इनके वालिदैन जो हैं वो वहाँ शहीद हो गए, तो किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि इसका बाप तो है मेरा बाप नहीं है। इतना एहसास करने वाला नबी जो हो, आप उसकी जब तालीमात देते हैं तो आप हमें सिर्फ इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रमज़ान में भी नमाज रोज़े की ज़कात की तबलीग करेंगे। आपने हमें अखलाक की तबलीग तो की नहीं कभी। सर मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहान के आका सरकार की जो हयात तैयबा है, उसमें से जो सबसे बड़ी पावर है, रूह है, वो खुल्क़ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की हयात तैयबा हमारे लिए दरस हयात कायनात है, और मेरे नबी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो हमें हुकूकुल इबाद की तरफ ध्यान दिलाता है। एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा। जनाब अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आपने एक दिन हाथ जोड़ के कहा, मेरे आका मेरे मौला, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ अल्लाह बंदे के साथ खड़ा हो जाए? जहाँ अल्लाह बंदे के साथ खुद खड़ा हो जाए। यानी बंदा तो चाहता है मैं अपने अल्लाह की सफ़ में खड़ा हो जाऊँ, अपने अल्लाह कचू, हम पूरी कायनात मेरे अल्लाह की मोहताज है, हम अपने अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कोई ऐसी सफ़ है कि जहाँ अल्लाह बंदे के साथ खड़ा हो जाए? तो मेरे आका रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि या अली, दो ऐसे काम हैं जहाँ अल्लाह बंदे के साथ खड़ा हो जाता है। मौला कौन से? कहा एक तो अल्लाह हजूम के साथ नहीं मजलूम के साथ खड़ा होता है। क्या बात है, हजूम के साथ नहीं, मजलूम के साथ, डेमोक्रेसी के साथ नहीं, राइट के साथ, के साथ नहीं, हक के साथ खड़ा होकर। नंबर दो, जब कोई उसकी मखलूक पर रहम करता है, उसका हक अदा करता है, तो अल्लाह फरमाता है ये तूने मुझ पे कर्ज किया, ये कर्ज हंसना है मेरी मखलूक। यानी आप देखें छोटी सी तस्वीर है, अगर आप किसी के सामने उसकी तस्वीर फाड़ दें वो आदमी कितना गुस्से में होगा। तो ये जो तस्वीरें आसनुल तकवीम पैमाने पर मेरे अल्लाह ने खल्क की हैं, इनके हुकूक का क्या हम पे कर्ज नहीं है? एक जरा अशरफ साहब से बात कर लूँ। ताहिर भाई आप मेरे साथ हैं। ताहिर भाई मुझे फरमाइए कि जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत की बात कर रहे होते हैं तो सुन्नत की तो बातें जो हैं वो चीदा हैं, लेकिन सुन्नत के अलावा जो सीरत है उसकी तो मसाले ख़त्म ही नहीं होती ना। तो फिर हम अपने उलमा कराम से ये तवक्को क्यों ना रखें कि हमें सीरत के किरदार पे ये रमज़ान गुजरवाएं? वो ये आज हम एक तब्दीली क्यों नहीं ला सकते, या इसको लाने में कोई कबाहत है? बिलाल भाई सच बात करूं तो बात ये है कि सीरत पे चलने से ये दुनिया हमारी जो है ना, वैसे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जो है वो सीरत पे चलने से कामयाबी और कामरानी का जरिया बनेगी, लेकिन जो हमें सामने मफादात नजर आ रहे होते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा झूठ ना बोलो। हम सुबह से रात तक हमारी झूठ के बगैर टाइम ही नहीं गुजरता। चुगली ना करो, गीबत ना करो, मिलावट ना करो, धोखा ना दो,
अब आप मुझे बताएं कि जो हमारा रवैये हैं, वो बात कहने वाले ने जो कही थी ना कि मैंने मुसलमान मिस्र में देखा और इस्लाम यूरोप में देखा, आज हालात नहीं है हमारे। हमारे जो सच हम बोल नहीं सकते हैं। आप सच क्या कि आपका प्रोग्राम नहीं चल सकता अगर सारा सच बोलना शुरू कर देते। आपको पता है हालात का क्या है। तो बात ये है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने में ही कामयाबी है। अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट जो है ना निजात का और मग़फ़िरत का, ये अपनी इताअत में नहीं रखा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में रखा है। बेशक बेशक बेशक। तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, बड़े लंबे सजदे, बड़ी रकातें, बड़े रोजे, बड़े आओ में अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो किसकी इत्तिबा करो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। वो क्या इत्तिबा है कि एक बेचारी औरत है, पता है कि ये दिमागी कमजोर है, वो कहती है मोहम्मद चला मेरे साथ, मदीनों की गलियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में उसके साथ चल रहे हैं। साहबा कह रहे हैं या रसूलुल्लाह इसको तो ये तो बेचारी अकल से कमजोर मजनून है, मजनून है, बिल्कुल मजनून है। कहा इससे ये खुश हो गई है, इतनी बात से खुश हो गई है। आज हम क्या कुछ बात ये है कि असल तो मंजिल जो मिलनी है वो तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो असल मंजिल की आप जिक्र कर रहे हैं, ये रमज़ान में मैं कि किसी को कह सकता हूँ कि वो शख्स जो कि रोज़े पूरे रख रहा है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे, वो गरीबों का हक ना मारे, वो रोज़ा चाहे, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो अदबन ये भी नहीं कह सकता, वो चाहे ना रखे लेकिन लोगों के लिए मुश्किल पैदा ना करे, लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अब सारा मुल्क खौफ में है, रमज़ान आ रहा है, पता है क्या खौफ है? कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब मेरा कप्तान यहाँ पे अब मतलब मिंबर भी संभाल ले तो वो इसका कोई हल नहीं दे सकता। बिलाल भाई बात ये है कि आपकी मार्केट कमेटियां, आपकी गवर्नमेंट, आपके इदारे वो एक रेट ही दे सकते हैं ना। अब ये जितनी मार्केट कमेटियां हैं ताहिर भाई, आपको पता है सारे उसके अंदर बाशरा लोग हैं, उलमा इकराम बैठे हैं। बात ये है बिलाल भाई कि ये जो है ना हम अपना सोचे और ये जो समझते हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जनाब बहुत बड़ी अफ्तारी की सबील लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि मिलावट भी यकीन कर रहे हैं और चीनी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, टमाटर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया। इन सबीलें लगाने वालों को मैं आपके प्रोग्राम के जरिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि आप सबीलें ना लगाओ, लोगों को मिलावट वाली चीज ना दो, आपको ज्यादा अजर मिल जाएगा। आप सबीले ना लगाओ, लोगों पे महंगाई ना करो, आप सबीले ना लगाओ, लोगों को 2 नंबर चीजें ना बेचो, ये आपको ज्यादा अजर मिल जाएगा। फलसफा ये बन गया है कि लोगों को लूटो, लोगों से ज्यादती करो, मिलावट वाली चीज बेचो, कम तोलो, जो है महंगाई करो और फिर 100 बंदे की इफ्तारी भी रोज करा दो और फिर वो टीवी पे भी चलवाओ, अखबार में भी आए कि वाह फुला सेठ साहब, फुला मियाँ साहब, फुला नवाब साहब, फुला सदर साहब देखे जी रोजाना 1000 बंदे की इफ्तारी कर रहा है। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और उसकी इतनी नेकियां होंगी कि सारी दुनिया कहेगी वाह कमाल है यार, ये तो सीधा जन्नत में जाएगा। इतने में एक शख्स उठेगा, वो कहेगा इसने मेरे पैसे देने हैं, एक उठेगा कहेगा मेरे प्लाट पे कब्जा है, एक उठेगा वो कहेगा इसने मुझे मिलावट वाली चीज दे दी। अल्टीमेट ये होगा कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, बुराइयों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। हम उन नेकोकारों में से अल्लाह हमें ना बनाए कि जो यहाँ तो नेक नजर आए। इसी तरह शहीद जिसने अपनी जान दे दी अल्लाह के लिए, वो आएगा, अल्लाह कहेंगे जहन्नुम में फेंक दो, कहेगा या अल्लाह मैंने तो तेरे लिए जान दे दी, मुझे जहन्नुम में कहेंगे वजाहत के लिए जान ली थी। वो इसलिए थी कि लोग तुझे शहीद कहे। वो लोगों ने दुनिया में क्या दिया, हम चला। तो अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया और आखिरत दोनों की मंजिलें आसान कर दे और हमारे ऊपर करम करे। मैं ये गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम से कि भाई आप सबीले ना लगाओ, आप गरीबों को जो है ताहिर भाई आपका पैगाम पहुंचा। अकबर भाई मैं आपके पास वक्फे के बाद आऊँगा और डॉक्टर साहब से भी सवाल जो है वो बड़ा तल्ख करूँगा। वो सवाल मेरे दिल में ताहिर साहब की जो गुफ्तगू है ना वो सुन के पैदा हुआ है। सवाल बताऊँगा वक्फे में भी, मैं डॉक्टर साहब को भी नहीं बताऊँगा, लेकिन तल होगा। और मेरी उम्मीद पता है क्या होगी कि इस रमज़ान हम यही मिशन लेके चलें कि अखलाक तरजीह हो।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں دونوں اپنے صاحبوں سے سوال جو کروں گا وہ ان کو بتاؤں گا نہیں. سوال جو ہے وہ اکبر در صاحب آپ سے شروع کروں, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا. حضور اقدس اکبر در صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں بالکل. حضور اقدس, میں آپ کو یہ بات جو ہے نا بالکل اخلاقاً لفظوں کی قید میں اور بالکل اتھر دل کی اور ایمان کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج میں جہاں پہ بھی دین کی تبلیغ کی بات کروں گا, مجھے اس بات کا خوف مد نظر رکھنا پڑے گا کہ میں وہ حدیث نہ سناؤں جو ان سننے والوں کے مسلک کے خلاف ہوگی. میں بخاری کی بات کر رہا ہوں, میں مسلم کی بھی بات نہیں کر رہا. مجھے خوف جو ہے وہ خدا سے نہیں آئے گا, مجھے خوف جو ہے وہ لوگوں سے آئے گا. جب ماحول یہ ہو کہ لوگ حدیث اور روایت بھی وہ سننا چاہ رہے ہوں جو ان کی مسلک میں مقبول ہو, وہاں پہ میں اخلاقیات سکھانے کی جب بات کروں گا تو مجھے یہ نہیں لگے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سارے. بالکل. دیکھیں, اس میں بنیادی طور پر قرآن کریم نے ایک بات جو اس سے ہم سے پہلے مذاہب تھے ان کے علماء کو کہی, یعنی عام لوگوں کو نہیں بلکہ علماء کو کہی کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی نصیحت اور ایسی وعظ و درس و تدریس کیوں کرتے ہو جو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اور ان کی اس عادت کو جو ہے انتہائی جو ہے وہ مذموم قرار دیا ہے. اور اسلامی تعلیمات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بات بنیادی طور پر تھی اور جس کے لیے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے. حضور نے مشرکین مکہ نے کہا کہ صاحب آپ کو اگر دولت چاہیے وہ ہم دیتے ہیں, اگر آپ کو کوئی خوبصورت خواتین چاہیے وہ ہم لا کر دے دیتے ہیں, بادشاہت چاہیے وہ دے دیتے ہیں, آپ صرف ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں, صرف بتوں کو برا نہ کہیں, آپ اپنی تبلیغ بھی کرتے رہیں. اللہ کو ایک لیے جو کچھ آپ تبلیغ فرما رہے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن صرف ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو طالب سے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہوں. میں حق کی بات کہوں گا چاہے جو مرضی ہو. میرے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بالکل یہی سوال. میرے قبلہ والد گرامی قدر ارشاد فرماتے ہوتے تھے کہ ظاہر کے سنورنے سے باطن نہیں سنورتا. واہ, کیا پیاری بات کی ہے. ظاہر کے سنورنے سے باطن یعنی کہ لباس بدلنے سے کردار نہیں بدل جاتا. ظاہر کے سنورنے سے باطن نہیں سنورتا, اور باطن کے سنورنے سے ظاہر خود بخود سنور جاتا ہے. کیا بات ہے. جب عالم دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا تو اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا, پھر اس کی زبان پر اثر بھی ہوگا. دوسری بات میں آپ کی خدمت کے اندر ہاتھ باندھ کے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ کہتے کہ عالم دین ایسا کر رہا ہے, عالم دین ایسا کر رہا ہے. بھائی جان, چور نے ٹوپی رکھ رہی ہے, چور نے داڑھی رکھ لی ہے, چور نے نماز شروع کر دی ہے. میں تو چور نہیں کہہ سکتا نا. اب میری بات سن لینا, اگر چور آ کے چوری کرے اور آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے, ایک آدمی جناب وہ چور ہے وہ داڑھی رکھ لے اور ہم بدنام علماء کو کرنا شروع کر دیں, تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ علماء کے اندر صف کے اندر ایسے بھیڑیے شامل ہو گئے کہ جن لوگوں نے بات دین کی کرنا تھی لیکن وہ بات اپنی کر رہے ہیں. ایک بات, ایک سوال بڑی معافی کے ساتھ, مجھے ایک جملہ پورا کر لینے دیں. جب کیفیت یہ ہو جائے گی, تاجر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نیک تاجر ہے وہ قیامت والے دن شہداء انبیاء کے ساتھ ہوگا. اگر یہاں پہ تاجر جو ہے وہ حرام بھی کھائے, لوٹ بھی کرے, ذخیرہ اندوزی بھی کرے, ملاوٹ بھی کرے اور پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے, حاضر اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ وہ عمل اور ہے, وہ عمل اور ہے. آپ اس پہ فتویٰ دیں نا, آپ اس کو کہیں نا کہ یہ غلط ہے. غلط ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو. وہ جو ڈھیلی بات ہوتی ہے, یہ بات غلط ہے, یہ 100% غلط ہے. کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آدمی وہ بکھرے ہوں گے, وہ دعائیں مانگ رہا رو رہا ہوگا, اس کے اندر ایک لقمہ حرام ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور اس نے حرام کے غلاف پکڑا ہوا ہے, حرام کے لقمے سے دعا قبول نہیں ہوتی, نماز کہاں سے ہوگی. اور اگلی بات اگلا جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہتر وہ ہے
جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. قیامت کا دن ہوگا, محفل سجی ہونی ہے, تو رب نے کہنا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, مجھے پانی کیوں نہیں پلایا, تو وہ کہے گا میرے اللہ تو کھانا کھلانے والا ہے, تو پلانے والا ہے. وہ کہے گا کہ وہ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا, اگر اسے تو کھانا کھلاتا مجھے اس کے قریب پاتا, اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا, وہ بیمار تھا اس کی عیادت کرتا تو میں اس کے قریب ہوتا. ہم لوگوں کی عیادت نہیں کرنے جاتے, باتیں کر کر کے بیمار کرتے ہیں. کرامت بھائی ماشاءاللہ جی, بڑی خوبصورت سہرا اصل گفتگو کر رہے تھے. نہیں, شرمندہ ہم نے کوئی نہیں ہونا, محب نبوی صاحب, میں عرض کرتا ہوں, شرمندہ تو نہیں ہونا نا. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, بسم اللہ. اگر آپ غور فرما بسم لیں اللہ. معزز ملت اسلامیہ, معزز علماء اکرام, تو میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک جملہ ہدیہ کروں. کائنات میں واحد میرا رسول اور میرا مولا علی وہ بت شکن ہیں جنہوں نے دل شکنی نہیں کی. ہائے 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 ہائے, یہ وہ عظیم بت شکن یار ہیں کیا بات جنہوں کی نے ہے, دل شکنی نہیں کی. کیا بات ہے, افسوس کیا بات کہ ہے, ہم بت سبحان شکنوں اللہ کے یار, ماننے والے ہو کر دل واہ واہ شکنی واہ واہ واہ, واحد وہ بت شکن ہے جنہوں نے دل شکنی نہیں کی. واہ 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 حقوق العباد کی سب سے بڑی پامالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل شکن لوگ ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بت شکنی اسلام ہے, لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ دل شکنی اس سے بڑا. میرا ایک ذاتی شعر ہے کہ دل شکنی وہ جرم ہے دنیا میں کرامت, جہاں دے کے ادا جس کا کفارہ نہیں ہوتا. ٹوٹے ہوئے دل لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں. جناب ابو طالب کا مجھے جملہ یاد آ گیا, ابھی حضرت علامہ اکبر درد صاحب نے سیدنا ابو طالب کہا تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کا ایک تاریخی جملہ ہے, ان سے پوچھا گیا ابو طالب کیا کوئی ایسا حق جو تجھ سے ادا ہوا ہو, تو دیوان ابو طالب میں یہ شعر ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, جناب عمران فرماتے ہیں کہ قسم ہے عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ ابو طالب کی جان ہے, مجھ سے اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا نہ. ان کی کفالت, ایک آخری جملہ, ان کی کفالت کا مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا, جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. چونکہ نبی کو جناب ابو طالب نے اپنا گھر دیا تھا, اس لیے اللہ نے جناب علی کو کعبہ عطا کیا. اگر ہم بلال کتب بھائی دیکھیں, پوری کربلا حقوق العباد کے لیے منعقد ہوئی ہے. حسین ابن علی بتانے گئے تھے کہ ملوکیت میں اور شریعت میں کیا فرق ہے. حسین ابن علی بتانے گئے تھے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. اس نے اپنے 72 جنازے گھر سے دے دیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورا موضوع ہے جس پہ بات کریں. جی جی جی, مولا حسن پاک اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رات کے اندھیرے کے اندر ضرورت مندوں کے گھر راشن پہنچاتے. امام سجاد, امام زین العابدین آپ کی سنت کے مطابق اٹھاتے راشن, اور جو ضرورت مند لوگ تھے ان کی خدمت کے اندر پیش کرتے. اور یتیموں اور مسکینوں کی جب بات آئی تو کائنات میں سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جناب سیدنا ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے گورے مکھڑے والے جن کے چہرے کے صدقے بارش مانگی جاتی ہے, اے یتیموں کے والی, بیواؤں کے سہارا. ابو طالب کی نظر تو اس وقت بھی دیکھ رہی تھی سرکار دو عالم کی جب عمر مبارک 1 سال تھی کہ یہ یتیموں کا والی بھی ہوگا, بیواؤں کا سہارا بھی ہوگا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. وقت بالکل ختم ہو گیا. السلام علیکم. واہ 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 واہ.